اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں حالات و حاضرات پر خصوصی گفتگو پیش کی جائے گی۔ ملک و خطے میں پیدا ہوتی ہوئی جنگی صورتحال پر گہرائی سے ہم آج ڈسکس کریں گے، اس کی کیا معاملات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، جہاں پر ناظرین پاکستانی حکومت جو ہے، حکومت پاکستان امن مذاکرات کی تیاری میں اسلام آباد میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی کیا گیا، اور ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صفائی ستھرائی سے دیکھا جائے اور بہت ہر لحاظ سے بہتری کے لیے وہاں پر جو تھے معاملات کیے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جو آبنائے ہرمز کی جنگ بند کیے کرنے کا امریکہ کا اور ایران کی طرف سے سخت رد عمل کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ تاخیر کا شکار کیوں ہوئے ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ایران کی بات کریں تو ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ یک طرفہ ہے، یعنی کہ ان کی طرف سے جنگ بندی کی نہیں کہا گیا، نہ ہی تصدیق کی گئی ہے جنگ بندی کی۔ اس کے ساتھ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی درخواست پر جنگ بندی کی گئی ہے، جس کی تصدیق ایک ٹویٹ کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی کی ہے۔ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ جنگ بندی میں تو دونوں فریقین کا، دونوں ممالک کا ضروری تھا کہ وہ بھی کہتے کہ ہم نے جنگ بندی ہماری طرف سے بھی ہے، اور امریکہ بھی کہتا اور ایران بھی کہتا، لیکن اس پہ کیا وجوہات ہے کہ ایران نے ابھی تک جنگ بندی کی کوئی بھی تصدیق یا کوئی بھی انہوں نے اس طرح کا بیان جاری نہیں کیا۔ ٹرمپ کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے پہلے کاروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ کیسے امن جنگ بندی ہے کہ اگر آپ ایک طرف امن کی بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ تھریڈ کرتے ہیں، تو اس طرح تو جنگ بندی نہیں ہو سکتی، اس طرح تو مذاکرات کو مزید آگے نہیں بڑھایا جا سکتا کہ اگر ایک فریق کے کہ میں ٹھیک ہے بات کرنے کو ایگری ہوں، تیار ہوں، اور دوسرا فریق ہے میں بھی بات کرنے کو تیار ہوں لیکن میں آپ کو مار بھی سکتا ہوں، ایسے تو نہیں کیا جاتا۔ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کا کہنا ہے، ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ایران کا کہنا ہے کہ اگر دوبارہ ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج جو ہیں بڑے سخت ہوں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات، ایران کا کہنا ہے کہ جب تک آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم نہیں کیا جاتا جو یہ مذاکرات ہیں یہ آگے نہیں چل سکتے۔ اس پہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران $500 ملین جو ہے وہ روزانہ کمانا چاہتا ہے آبنائے ہرمز سے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کے پیچھے اصل حقائق اور اصل بات کیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کو اور اسلحہ فراہم کرنے والی جن کی جو بھی ان کی امداد کرتا تھا کسی صورت بھی 14 افراد اور کمپنیز کو پابندیاں لگا دی ہیں، بین کر دیا ہے۔ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جہاں پر پوری دنیا میں، پورے خطے میں لوگ بہت خوش تھے، پاکستان بہت خوش تھا کہ مذاکرات، امن مذاکرات جو ہیں یہ ہونے کو جا رہے ہیں، اور آلموسٹ لوگوں کا یہ کہنا تھا بہت سارے نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، دو چار چند ایک باتیں ایسی ہیں جس پہ کہ اتفاق ہو جائے گا، مگر ایک دم پھر پتہ لگتا ہے کہ جو مذاکرات ہیں یہ تاخیر کا شکار ہیں۔ اس پر کچھ ممالک اور کچھ افراد جو ہیں، اس میں پاکستان میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اس پر خوش ہیں، مذاکرات کے ناکام ہونے پر کچھ افراد پاکستانی بھی خوش ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کیوں خوش ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اقبال شاہی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سر آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر احسن، سینئر تجزیہ کار ہیں، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جنگ بندی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک فریق کہتا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے میری طرف سے، دوسرا کہتا ہے کہ میری طرف سے ابھی نہیں ہے، ایگری نہیں کر رہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جنگ بندی کا فریق تو ایک ہی ہے نا، جنگ کی کس نے؟ امریکہ نے۔ جی دیکھا جائے تو جنگ تو جاری ہے، تو امریکہ نے کی، مسلط کر دی، مسلط کر دی نا جی۔ ایران نے تو جنگ کی نہیں، ایران نے تو اپنا دفاع کیا اور حق کے دفاع استعمال کیا، جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ۔ بالکل، وہ کہ مشکلات بھی انہوں نے بڑی دیکھی، اور یقیناً ظاہر ہے کہ جو میٹیریل پاور ہوتی ہے اس کو آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے جو بمبوں کی قوت ہے، جو آپ کی آتشی اسلحے کی جو برمار ہے، اس سے نقصان تو ہوتے ہیں، لیکن قوموں کا جو عزم ہے، جذبہ ہے، ان کی جگانگت ہے، حالانکہ ان کے اندر بھی کچھ لیئرز ہیں مختلف، اور ان میں
ہاکس بھی ہیں, ڈوز بھی ہیں, زیادہ تر ویسے ہاکس ہی ہیں. تو وہ جو ہاکس ہیں ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, بالکل ہے. لیکن دنیا کا سب سے بڑا ہاک تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جن کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. ہم یہاں بیٹھے دیکھیں تجزیے اور ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں چینج یہ ہو بالکل جاتا سپوائلر کا بھی ہے, امن کے سپوائلر کا بھی ہے, امن کو تباہ کرنے کا بھی ہے. ظاہر ہے جب ہم یہاں پہ تجزیہ چور صاحب کرتے ہیں نا جی تو سر. نارملی ہم اپنی ہی دانش میں تجزیہ کر دیتے ہیں. ہم کم سے کم ان کی مائنڈ میں جا کے نہیں دیکھتے کہ جو ایک ظاہر قوت اصل ہے, حقائق کا ظاہر قوت ہے, اس کے پاس جو ویپنری ہے, آرمامنٹس ہیں, وار اکانومی ہے ان کی, اور ان کا جو مائنڈ سیٹ وہ کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ہے ڈکٹیشن کا, ہیجمنی کا, چودراہٹ کا, فیصلے اپنی مرضی سے منمانی کرنے کا. اور پھر یہ ہے کہ دنیا کا جی سب سے طاقتور, ہم نے بھی ایک متھ بنا دی ہے اور اس متھ کو بھی ایکسپلائٹ لیکن کرتے آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا ہے؟ نہیں, میرا خیال وہ چیلنج تو ہوئی ہے ان کی وہ جو طاقت. دیکھیں نا, ایک چیز کا میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک انہوں نے AUMF بنایا ہوا ہے. اچھا سینکشنز پہ بھی آ جائیں, میں ابھی دونوں مختصر بات کروں گا, میرے بھائیوں نے بھی کرنی ہے. آتھرائزیشن آف یوز آف ملٹری فورس. بھئی آپ دنیا کے چودھری تو ہیں, لیکن آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ میں جہاں چاہوں جا کے ملٹری فورس یوز کر لوں کہ جی میرے امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچنے والا ہے؟ یہ بھی دیکھیں مفروضوں پہ ہم مفروضوں جان پہ شروع کر دی. ایک تو ہے نا کہ اپریہنشن ہے جی میرے پاس, اپریہنشنز کی بھی میرے بھائی بتائیں گے, اپریہنشنز کا بھی کوئی ایک باقاعدہ اس کا ثبوت ہوتا ہے, کوئی پرائمری پرائمری فیسائی ایویڈنس ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو تھے, اسی تباہی پھیلانے والے ہتھیار, وہ اپریہنشن پہ اتنی تباہی, تو مقاصد تو آپ کے وہ تھے ہی نہیں. مقاصد تو آپ کے یہی ہے کہ ہم نے دنیا میں انفیئر رولز آف دی گیم کے ساتھ اپنا ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا ڈنکا بجانا ہے اور دنیا کو ڈکٹیشن دینی ہے, وار اکانومی کو آگے لے جانا ہے. لیکن وار اکانومی بھی چیلنج ہوئی, اور یہ میں سمجھتا ہوں courtesy the credit goes to Iranian resilience. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اگر میڈیشن میں آیا, یا پاکستان کو سالس کہہ لیں, فیسیلیٹیٹر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس سے ہمارا کم سے کم پاکستان اور ایران کے مابین ایک جو تھوڑا بہت گیپ تھا, خلیج تھی, وہ بھی پورا ہونے کے امکانات ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم پراپرلی پاکستان اپنی فیوچر ڈپلومیسی میں ایسے پالیسی لائے, ایسے پالیسی شفٹ لائے, تو میرا خیال یہ ہمارے لیے بھی ایک تقویت کا باعث ہے. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات میں بس کر دوں کہ چاہ بہار جیسے ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں 2016 میں یونائٹڈ نیشنز گیا, ان دنوں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے وہاں, میں ان کے انٹورج میں تھا, تو میں نے کہا جی چاہ بہار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کو دیا جا رہا ہے اور گوادر اور یہ آپس میں کمپیٹ کریں گے تو پھر ہمیں اس میں تو بہت نقصان ہے. تو کہنے لگے نہیں جی ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ دے آر انٹر کمپلیمنٹری, اور انٹر کمپلیمنٹری بننے کا اب وقت آ گیا. اللہ کرے کہ ہم اس کو یعنی کہ کنسولیڈیٹ کر سکیں. تو میرا حال ہے دوست بھائی سارے بات کریں تو پھر آگے اس راؤنڈ کو چلائیں گے آگے انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا آپ کہ جنگ بندی کا تو کہا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کشیدگی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سفارتی ہے یا سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا اپنی پاور دکھانے کی اصل وجہ؟ بہت شکریہ. تو صورتحال تو ساری سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, نہ پلاننگ ایک دن میں ہوتی ہے, نہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ایک دن کا ہے, نہ مڈل ایسٹ کے جو پرنسلی سٹیٹس ہیں ان کا جو خیالات ہیں ایران کے متعلق وہ ایک دن کے ہیں. جب سے ٹرمپ آیا نا ایک مائنڈ سیٹ ہے, مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آج تک آپ دیکھیں جو اس نے فیصلے کیے امپلیمنٹ ہو گئے, اس نے ٹیرف لگایا امپلیمنٹ ہو گیا, انہوں نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد بتا لیا ہے سعودی عرب سے اور قطر سے, UAE سے, کامیاب ہو گیا. اس نے وینزویلا کو اٹھایا تو کامیاب ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے کچھ شکست نہیں دے سکتا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو اکتوبر 2025 میں بھی حملہ کیا گیا تھا تو وہ ایرانی قوم سروائیو کر گئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں جنیوا میں مذاکرات باقاعدہ ہو رہے تھے. جب ہم کہتے ہیں جی مذاکرات کے بھی آپ نے کافی پوائنٹس کے اوپر ان دونوں تک کا کنسنسس ہو چکا تھا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مذاکرات کے دوران انہوں نے اس پر حملہ کیا. اس لیے صدر ٹرمپ جو بڑی عظیم قوم کا ایک ایسا صدر ہے جس کے متعلق آپ ذہنی مریض کہہ سکتے ہیں. میں صحیح بتاتا ہوں کہ ساری دنیا اس کے اپنے اخبارات, اس کے اپنے ملک میں 1 کروڑ آدمی نے جو اس نکالا ہے کلیکٹیو جو ہے نا وزڈم, اس وقت پوری دنیا کا آپ اگر دیکھ لیں تو ہر جگہ کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے, ون مین شو ہے. بے شک آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں, ہمارے ملکوں میں دیکھیں, جمہوریت کہیں نہیں ہے, ایک آدمی سیٹ پر بیٹھا ہے. اس حملے کی بھی منظوری کانگریس نے نہیں لی. اب آپ دیکھیں اس نے جب حملہ کر دیا, گول اچیو نہیں ہوا, اس میں اب جیتا کون ہے, ہرا کون ہے. اب تک انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ایران کو,
کہ 3 سے 4 دن میں ہم ٹارگٹ اچیو کر اس میں آپ نے دیکھے کوئی شکست کہاں ہوئی، فاتح کون؟ اس وقت مزاحمت کا جو سپر جس کو آپ پاور کہہ سکتے ہیں وہ ایران ہے، ویسے دنیا کا بظاہر امریکہ ہے۔ اچھا کس نے کیا گین کیا، کس نے کیا لوز کیا؟ امریکہ نے بہت لوز کیا، پوری دنیا کی اس نے مخالفت لی، اپنی کانگریس کے لیے، اپنے عوام کے لیے، نیٹو کے لیے اور یورپی یونین کے لیے۔ ایون دین کہ جب اس نے یہ جنگ شروع کی تو پوری دنیا معاشی طریقے سے جکڑی رہ گئی۔ بالکل ایسے ابھی تک اس کے اثرات اس کے اثرات میں جو لوگ ہیں، اس میں انڈسٹری، اس میں بے روزگاری، اس میں خوف، اس میں ساری چیزیں وہ آگے چلی گئی۔ یہ ہے لوزر۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس نے اس کے بعد اپنے الائز کو کھویا، اس نے اپنے الائز کو جنگ میں دھکیل دیا جو بالکل کسی اور طریقے سے ان کے بیسس تھے۔ انٹیلیجنس کی فیلئر جو ہے امریکہ کا وہ سامنے آیا، تو وہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ ایران جو ہے وہ اس کا میزائل ٹیکنالوجی کس حد تک ہے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی جو انٹیلیجنس تھی یا ان کا جو مشاورت جو پینل ہے جی وہ آپ نے ہرمز کے متعلق نہیں تھا دیکھ سکتے تھے کہ پوری دنیا کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے فیلئر۔ ایران نے پوری دنیا کی ہمدردی حاصل کی ہے، ایران ایک وکٹم ہے۔ بالکل ایسے مطلب ایران جو ہے اس نے مزاحمت کیا اور اس دنیا کے لیے اچھا پیغام دیا کہ ہم آپ کے لیے ہی لڑ رہے ہیں۔ اب صورتحال اب کیا ہے؟ کوئی بھی لڑ سکتا ہے، کوئی بھی لڑ سکتا ہے، اور یہ ہے کہ جس وجہ سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اب ہر ملک سوچ رہا ہے کہ یہ ضروری بھی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آگے طرف بڑھاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اگر پاکستان نے بہت بڑا، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، جس کی ہر وقت تعریفیں کرتا ہے، ہم پر جتنا زیادہ اتنی ذمہ داری بھی بھاری آ گئی ہے۔ جب ہمارے کہنے پر آپ نے ہرمز کھل سکتی ہے تو پھر وائی ناٹ کے امریکہ جو ہے وہ ہمارے کہنے پر وہ اپنا ناکہ کیوں نہیں توڑتا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر تو برابری سطح پر کسی ملک کو آپ نے انگیج کیا ہے، فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، ادھر سے آربیٹریشن ہے، خود ہمارے ٹویٹ پر یہاں آپ جنگ بند کر دیتے ہیں، لیکن جنگ آپ بند نہیں کرتے۔ چوہدری صاحب ایرانی سفیر نے آج یہ بھی بیان دیا ہے کہ یہ جو جنگ بندی کی گئی ہے نا، یہ بڑے حملے کی تیاری کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ امریکہ نے خود کہا، جی آج ہی کہا ہے۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں اب سالس تو پاکستان بنا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑا گلہ بھی ہم زیادہ ذمہ داری صحیح ہے، ذمہ داری بہت ہے، بڑھ گئی ہے۔ ہم ایران کے اوپر جس وقت ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، ہم نے ان کے ابھی مفادات کو جتنا بڑھا سکتے تو ظاہر بڑھایا، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم ان کے مفاد کو اتنا آگے نہیں لے جا سکے، بالکل ایسے ہم ان کا ناکہ نہیں تڑوا سکے، ان کی تیاریوں کو نہیں روک سکے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح روزانہ پریزیڈنٹ یعنی جو ٹرمپ ہے وہ تھریٹ کرتے ہیں، یہ سیز فائر نہیں ہوتا۔ جنگ باقاعدہ موجود ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن خوفناک صورتحال یہ ہے کہ جو ممالک ہمارے مڈل ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کچھ مختلف اسکول آف تھاٹ جی یہ کہتا ہے جی کہ وہ عرب ممالک بھی اس بات پر سوچنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہماری پروٹیکشن یو ایس سے نہیں کر سکا۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ بھی ہے، ان ممالک میں پرنسلی اسٹیٹس وہ ظاہر ہے اتنے لوگوں کو اوپن ایکسیس تو دیں گے نہیں۔ وہاں ایک ایسا ملک جو امریکہ ہے اس کی چھتری ان کی چاہیے۔ اب ایران نے جو اعلان کیا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ جنگ اگر نہیں ہوتی جی اس کا کریڈٹ ایران کو اس بیان پر آ جائے گا، اس نے کہا کہ جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں وہاں سے لوگ نکل جائیں۔ انہوں نے کہا وہاں سے بحرین سے، سعودی عرب سے، قطر سے وارن کر دیا، نام لیا کہ آپ وہاں سے نکل دیں۔ ہم ان بیسس کے اوپر تیل کا جو ایک ہے وہ ماضی کا قصہ رہ جائے گا۔ ایک ملک کو آپ نے یہاں تک پہنچا دی ہے، 1,40,00,000 جو بندہ شہادت کے لیے انہوں نے رجسٹرڈ کروایا ہے، ان کی آپ طاقت کو جو امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، شہادت جو مطلوب ہے، تو ایسے ملک کا پوری دنیا ساتھ تو دے رہی ہے بالکل ایسے اور باقاعدہ دے رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹرمپ جو ہے چائنا پر ایلیگیشن کر رہا ہے، انہوں نے جو جہاز پکڑا ہے اس نے کہا وہاں سے تحفے برآمد ہو گئے۔ جنگ ٹرمپ بند نہیں کرنا چاہتا، تا وقت کے وہ زوال خود ہی زوال پذیر ہو جائے یا پیچھے سے اس کی اپیچمنٹ ہو جائے یا کوئی اور واقعہ ہو جائے، یہ ہے بات۔ ابھی تک جنگ رکی نہیں، اور ایران کی پالیسی اس وقت میرے نزدیک وہ ویجیلنٹ ہے، اور پاکستان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں تو ٹھیک ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے پر یہ کر دیا، تو آپ اس کو بھی کہیں۔ لیکن فیس سیونگ بھی اسی کو چاہیے، اور بعض بھی وہ نہیں آ رہا بیانات سے امریکہ۔ یہ تو آپ اور میں کہتے ہیں فیس سیونگ، وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ فیس سیونگ ہمارا ہے کہ ہم چاہتے ہیں فیس سیونگ وہ شاید کر رہا ہے۔ تو واقعات تو اسی طرح نا، 4 دن کا اگر کوئی ٹارگٹ لے کے چلے تو 40 دن میں بھی اچیو نہیں کر سکا وہ چیزیں جو ان کے ٹارگٹس تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ امریکہ
جی جس وقت آپ نے زوال کی بات کیا تو آپ نے دیکھا سب سے پہلے تو آپ شروع ہو جانا رومن سے پہلے یونان کی، گریک یونان کی تو یونان کی، پھر رومن امپائر کی لے لیں، پھر جرمن اور جاپان کی لے لیں، ایون رشیا نے جو آخر کار پوری طاقت پوری دنیا کو دکھا رہا تھا، سپر پاور بھی تھی، اس نے غلطی افغانستان میں کی تھی، انڈیا نے ہم پر کی تھی غلطی، تو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو ہے یہ واٹر لو ہے امریکہ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جنگ بندی تو کہا گیا ہے، کیا صورتحال ہے، جنگ بندی ہو سکے گی یا صرف یہ دباؤ بڑھانے کے لیے، ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے یہ جنگ بندی کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں جنگ بندی میں توسیع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گزشتہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس میں جو پہلے جنگ بندی ہوئی تھی اس کی مدت کا خاتمہ ہو بالکل رہا ہے۔ ایسی ہے، اب دو ہی صورتیں تھی کہ یا تو جنگ کنٹینیو کر لی جاتی یا پھر جنگ بندی میں توسیع کر دی جاتی ہے، ایکسٹینشن کر دی یا جاتی ہے۔ مذاکرات کامیاب ہو جاتے، تیسری بات مذاکرات تو ہو ہی نہیں رہے تھے نا، وہ تو اگر ہوتے کامیاب ہوتے اسی ٹینور کے اندر جو انہوں نے پہلے دیا تھا۔ سر جنگ جو مذاکرات ہے نا وہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے تقریباً 18 گھنٹے قبل سارے میڈیا پر آ گیا جی، تھا ایسے کہ ہے، جی یہ دونوں ملک اس وقت اسلام ایگری نہیں آباد کر میں رہے، نہیں بیٹھ رہے، ایسے ہی ہے، یہ پتہ چل گیا جی۔ تھا، ٹی وی پروگرامز پہ بھی چل گیا یہ۔ اب یہ ہے کہ یہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، جی اس میں دو پہلو بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان پر کوئی دباؤ ہے؟ جی بالکل ہے۔ بیرونی دنیا کا ٹرمپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن ان اندرونی امریکہ کی طرف سے جو داخلی دباؤ ان کے اوپر ہے وہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ایک تو آج پینٹاگون نے 1500 ارب ڈالر ان سے مانگ لی ہے کہ جی دیں ہمیں ہمارے دفاعی اخراجات کے لیے، پینٹاگون جس کو جو ہے نا کانگریس کو آخر کار کہیں نہ کہیں جا کر کم بیش کر کے منظور کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، وہ ایک سینئر ڈیموکریٹ ہیں اس کے مارک وارنر، امریکن جی سینیٹر بھی رہے، انہوں نے بہت ایک زبردست بات کی ہے، باقاعدہ ایک پالیسی، اور پورے امریکن میڈیا نے اس کو شائع کیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ وار آف چوائس تھی، انہوں نے اس کو تو امریکہ کی وار ہی نہیں کہا، انہوں نے کہا جی یہ ہماری وار نہیں ہے۔ اب یہ ایک جو بیانیہ بن گیا ہے پورے امریکہ، یہ نہیں کہ یہ اپوزیشن صرف یہ بات کر رہی ہے، یہ ٹرمپ صاحب کی پارٹی سے بھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ وار آف چوائس ہے، یہ امریکن وار نہیں تھی، یہ امریکہ کو کوئی جو تحفظات تھے وہ حقیقی تحفظات نہیں تھے، کیونکہ تحفظات تو یہ ہوتے نا کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے گا۔ ایران نے تو کبھی امریکہ پر حملہ نہیں کرنا تھا، ایران نے تو کبھی بھی یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ وہ امریکہ پر جا کر اوپر حملہ کرے گا۔ ابھی بھی جو وار ہوئی ایک بھی حملہ انہوں نے براہ راست امریکہ پر نہیں کیا، ان کے الائز پر کیا دباؤ بڑھانے کے لیے، اور وہ ٹیکٹکس استعمال کیے جنگ میں جو کہ ہزاروں سال سے استعمال کر رہا ہے کہ دشمن کو جہاں سے کمزور تو اس کا رائٹ تھا نا سر، یس وہ انہوں نے یہ کیا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ جو اندرونی دباؤ ہے ٹرمپ صاحب کے اوپر یہ کام دکھا رہا ہے، اور اس میں دو تین چیزیں جو بہت، جس کو سوشل میڈیا تو کم از کم ضرور کہہ رہا ہے، اور دوسرے میڈیا کو ٹرمپ صاحب نے آج اپنے انہوں نے کہہ دیا جی میں یہ بالکل یہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، یہ عظیم ہوا باز جو پائلٹ ہمارے جنہوں نے جا کے ایران پر جا کے بمبس گرائے ہیں اور میزائلز مارے ہیں، تو وہ ان کی یہ قدر نہیں کر رہے، وہ اس اپنی میڈیا کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں، اور ان کا جو سیاسی وقار اور سیاسی مقام یہ دونوں کم ہوئے، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ وہاں پر جن کی ایک کہہ لیں کہ آپ کریڈیبلٹی ہے امریکہ میں، وہ ان کے جو سرویز ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ان کی جو مقبولیت ہے تقریباً 35-40% رہ گئی ہے، 60% اڑ گئی ہے، ان کی مقبولیت میں کمی آ گئی ہے۔ سروے تو 30% تک لے ہیں کہ 30% تک رہے، یہ جو ریئلسٹک سی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے جی اتنی رہ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ داخلی دباؤ ان کو بہت زیادہ ہے، اور وہ جنگ جو ہے نا اس کو اس نئے سرے سے کرنے سے، کیونکہ ایک اور بات یہ دیکھ لیں کہ ایک بڑا کلیئرلی، یہ بھی امریکن اخبارات کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کلیئرلی بتایا ہے کہ جو گزشتہ دنوں میں جنگ ہوئی ہے امریکہ کے میزائلز کا بہت بڑا ذخیرہ اس میں استعمال ہو گیا۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ جو آپ کے انٹرسپٹرز ہیں، جو آپ کے میزائلز ہیں، وہ آپ فوراً ہم نے ایک ہی دن میں تیار نہیں کر لینے ہوتے، تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ دوسری بات، وہ جو مارک وارنر والی بات واپس آتا، اور ایک ٹم کین نے بھی یہ کہا، وہ بھی سینیٹر ہے، اور ایک سینڈر برنی جو ہے بہت زبردست سینیٹر ہے امریکن، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ کانگریس سے آخر آپ کو اس کو وار کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے آپ کو اس کی اجازت لینی پڑے گی۔ اور جو ٹم کین ہے اس نے جو کل جو بیان دیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک موومنٹ لاؤں گا کانگریس میں، یہ کہ امریکن کانگریس میں، کہ اس کے لیے ووٹنگ کروائی جائے باقاعدہ، اور یہ بڑے خدشات ہیں، بڑے زبردست خدشات ہیں کہ یہ ووٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کہ جی دوبارہ، تو شاید ٹرمپ صاحب کو مطلوبہ نتائج نہ مل سکے، کیونکہ ہماری طرح تو نہیں ہے
کہ وہ اندر جو حالات کپڑا ڈال دیا اور ہیں کر وہ دی. تو بالکل اس کے اگینسٹ، اور وہاں بھی لوگ بے روزگاری سے اور مہنگائی سے پریشان ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ جی. اس وقت تو آپ دیکھیں نا کہ اس ایڈونچر کی بدولت جو عام امریکی شہری ہے جی. اس کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کی جیبوں پر بوجھ ہے. امریکی شہری کی جو ہے اس کی تو وہ تنخواہ میں یا اس کی آمدنی میں تو اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے جو آزاد معاشرے ہیں جو کہ خوشحالی اور ترقی کی علامت ہے، وہاں تو ایک انڈے کی قیمت بڑھ جانے پہ ایک فسادات ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پھر ایک پیٹرولیم مصنوعات میں ایک اچھا خاصا 25% وہاں پر انہوں نے اس کو بوجھ ڈالا ہے اس کے اوپر. تو وہ اضافہ بھی ان لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے. پھر ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا، ہسپتالوں کو مٹا ڈالا گیا. اور اب تو بات یہ تو حقیقت ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ ایگزیکٹلی جی. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ دوسرا جو نقطہ تھا میرا کہ جو بھی شخص اس وقت جو بھی کر رہا ہے نا، اس کا ایک تو موجودہ ایک اس کے ایک پہلو ہے، ایک اس کا مستقبل کے حوالے سے ہوگا. مستقبل میں تاریخ لکھی جائے گی، اور جو 2030 میں جو تاریخ لکھی جائے گی اس حوالے سے یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، خاص طور ان کو سنگین جنگی جرائم قرار دیا جائے گا. میاں صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ کی طرف سے افراد پر اور کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ایران کو کوئی افیکٹ پڑے گا؟ ایران نے دیکھیں جی گزشتہ اگر اس کا سارا آپ ماڈل گروتھ کا، ترقی کا، سروائیول کا دیکھیں تو ویسے تو ہم یہاں پہ زیادہ تر تبصرے کر دیتے ہیں صرف جذبات کی حد تک، یعنی کہ ہم جن کا حقیقت سے کوئی تعلق جی میزائل ٹیکنالوجی میں وہ سپر پاور بن گیا یا کیا بن گیا. میرا خیال ہے تھوڑا سا جذبات اپنی جگہ، وکٹم کا بھی ہمیں ہمدردی ہے اسلامی برادر کے ہونے ناطے بھی، لیکن یہ ہے کہ دنیا کا جو ایک مٹیریل پاور، جیسے میں نے لفظ بولا تھا کہ جیسے ایران کے اوپر سینکشنز آئیں لیکن چائنا اسے تیل خریدتا رہا، اور تیل کا اس کا یعنی کاروبار کسی نہ کسی حد تک اس کا چلتا رہا. معاشی طاقت نہ ہوگی تو نہ میزائل بنے گا نہ کچھ اور بنے گا. یعنی کہ صرف آپ کا روحانی صرف گفتگو سے تو نہیں میزائل بنے گا نا، بالکل ایسے میزائل کے لیے بھی آپ کو مٹیریل پاور چاہیے، منی پاور چاہیے کر کے دکھانا پڑے گا. تو اس کا مطلب ان کا ماڈل جو تھا انہوں نے ان پابندیوں کا مقابلہ کیا جس طرح بھی کیا. بہرحال اس میں نقصانات بھی ہوئے انہیں کے، لیکن یہ ہے کہ وہ سروائیو کر گئے اکنومیکلی. لیکن یہ واقعی آئل ویلتھ یا ان کی نیچرل ریسورسز کی ویلتھ بہت بڑا سرمایہ ہے کسی بھی ملک کے لیے. تو اس کو لیکن انہوں نے یوٹیلائز پراپر طریقے سے کیا. پھر ایک اپنے بائر بھی، جیسے مثال کے طور پہ چائنا ان کا سب سے بڑا بائر ہے آئل کا، اور چائنا نے وہ سینکشنز کبھی یعنی اس کو خاطر میں نہیں لائے، اور ان کا وہ کام چلتا رہا. اس لیے وہ اس ماڈل کا جی میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے یہ پہلے ہی بھانپ لیا تھا. اور پھر خاص طور پہ چونکہ 79 کی ریولوشن کے بعد ان کی ایک باقاعدہ ملیشیاز بھی ہیں جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں جی پراکسی نہ کہیں، لیکن بہرحال اس کو بیان کرنے کی حد تک تو آپ پراکسی ہی کہیں گے نا، کہ جی ان کے جو یا ان کی ایکسٹینشنز کہہ سکتے ہیں، لائک حزب اللہ ہوا، پیلسٹائن کی اتھارٹی بھی ہے، ادھر حوثیز ہیں سارے. تو ایک ان کے ہاں عسکریت تو موجود ہے نا، عسکریت کا جذبہ، اور عسکریت کے ساتھ آرمامنٹس بنانے، ایکوپمنٹ بنانا جی. اور جیسے ان کی ایئر فورس اتنی فعال نہیں رہی لیکن انہوں نے سروائیو بھی کرنا تھا. اور وہ اپریہینڈ تو کب سے کر رہے تھے کیونکہ ایران کو اسرائیل اپنی ایکسپینشن میں کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا، اور ایران ہی کی طرف سے چیلنج تھا کہ جو فلسطین کا کے اوپر قبضہ جمانا یا فلسطین کو کولونائز کرنا اس کے بہت سے ایریاز کو. تو ایران نمبر 1 فرنٹ پہ یعنی اسٹیٹ تھا، فرنٹ لائن جو اس کا مد مقابل. تو اس لیے ایران نے اس کی پوری تیاری کی ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں. اب یہ جو کمپنیز ہیں ٹھیک ہے، یہ تو میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں، جیسے میرے بھائی نے بھی ابھی کہا کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو مائنڈ سیٹ ہے جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے کہا تھا. اب کیا مائنڈ سیٹ ہے چار قوت کا، اگریسر کا کیا مائنڈ سیٹ؟ اگریسر کہتا ہے آئی ہیو دس مچ مائٹ، میں دنیا کو ڈکٹیٹ کرتا رہا ہوں، جہاں پہ ڈکا لگے گا، جہاں پہ مصیبت آئے گی آئی ول یوز مور مائٹ. وہ جو ابھی دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو پینٹاگون نے کہا $1500 بلین دیں ہمیں، تو وہ مائٹ ہی کو استعمال کرتے جانے کا ان کا وتیرہ ہے جب تک ان کو منہ کی کھانی نہ پڑے. جو اس میں کافی حد تک انہوں نے ان کا وہ ڈیمیج ہوا، وہ جو ان کا بھرم تھا، کوئی شک نہیں. اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی بریچ ہوا. پھر یہ ہے کہ جو یہاں پہ اڈے تھے، اڈوں کا بھی جو مت تھی اس کی امپریگنیبلٹی کی کہ جی ان کو کہیں کوئی بھی ناقابل تسخین ہے، وہ بھی ہوئی. تو اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ چونکہ دو متحارب قوتیں جب آمنے سامنے آتی ہیں تو جس قوت کو اپنا گھمنڈ ہوتا ہے جھوٹا یا سچا،
وہ وہی رہنما استعمال کرے گی کہ جی کمپنیاں بند کر دو, دباؤ بڑھا دو, بلاکیٹ کر دو. اب بلاکیٹ کے بارے میں ٹرمپ صاحب تو باقاعدہ بیان دے رہے ہیں یہ 50 کروڑ کا انہیں نقصان ہو رہا ہے. ممکن ہے یہ چونکہ ہمارے پاس فگرز نہیں آئی, کیونکہ انہوں نے صرف ہرمز کو نہیں بند کیا, میرے خیال میں ایرانین واٹرز جتنے بھی ان کو آس پاس انسرکل سا کر کے وہ کر رہے ہیں. تو حالانکہ اس میں کچھ جہاز آئے گئے بھی ہیں کچھ, اور لیکن اگر بہت زیادہ بلاکیٹ ہوتا ہے تو ایران کا ایک بہت بڑا کاروبار تو آئل سپلائی کا ہی ہے نا جی. تو یہ تو نہیں ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ صرف روحانیت سے تو ملک نہیں چلتے. تو ملکوں نے چلنا ہے, جذبہ تو اپنی جگہ, جذبہ ایمانی, جذبہ شہادت, جذبہ حریت, جذبہ قوم کے اندر آپس میں یکجہتی, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن مٹیریل پاور جو ہے اپنی منی پاور, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس پہ بھی انہوں نے فوکس کیا گزشتہ یہ 46-47 سال میں, اور وہ آگے ہی بڑھے. ہاں یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پہ پوائنٹس آف کنورجنس کیسے کون لائے گا. پاکستان کی میڈیشن جو ہے اس لیول پر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. ہم کچھ اس خمار میں تو نہیں ہے کہ پاکستان کی میڈیشن اتنی انفلوئنشل ہے کہ بس جو ہم نے کہا ایک بٹن نمبر 1, بٹن نمبر 2 دبایا, بٹن نمبر 3, اور ٹرمپ بھائی جان ایتھے بہ جا, اور خامنہ صاحب تسی ایتھے بہ جاؤ. اتنا تو پھر بھی نہیں ہوتا. 2 دن پہلے ہمارے ایک سیاستدان نے بیان دیا تھا جی ان سے تو اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا, تو یہ بنے میں یہ نہیں کہہ رہے, چلیں ہم تھوڑا سا کریڈٹ دے ہی دیتے ہیں جی, میڈیشن کرنا امن کی کریڈٹ تو بنتا بھی ہے, امن کی کوشش کرنا یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے. میں بالکل سعادت کا لفظ بولوں, کیونکہ دنیا دیکھیں امن جو ہے نا, جنگ میری تباہی ہے جسے کہتے ہیں, صرف تباہی ہے, انسان مرتے ہیں. اور میرا ایک بلیف ہے, پتہ نہیں میرے بھائی سے اتفاق نہ کریں, جنگوسٹک جو وار مونگرز لیڈرشپ ہوتی ہے, they don't love their people. بھلے ایران ہو تو بھلے امریکہ ہو, یہ ہمارے اندر ایک خام خواہ ایک مت سی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں 10 لاکھ بندہ ادھر مر جائے, 10 لاکھ مر جائے, کوئی بات نہیں, ٹارگٹ پورا ہمارے ٹارگٹ ہم نے لڑنا ہے, اس نے کہنا ہم نے لڑنا ہے. وہ جنگوازم, وہ وار مونگرنگ, وہ ترانے, وہ جذبے, وہ جنونیت پیدا کر دینا, وہ لیڈر کا ایک اپنا پیشن ہوتا ہے. لیڈر کو ایک زوم بھی ہوتا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہوں, 10 کروڑ ایرانی میرے پیچھے مر جائیں گے. وہ اس کو یہ زوم ہے, میں 11,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں, اور کیا ہے, تھوڑے انٹرسیپٹر کم ہو گیا, کیا میری ڈسٹرکٹیو پاور کا روب تو دھاک اسی طرح رہے گی. تو یہ مائنڈ سیٹ تو ہے, چیز بڑا فیکٹ, اٹس اے وار آف مائنڈ سیٹ, وار آف ایٹریشن ہے, یہ بڑی لمبی طویل جنگ ہوتی ہے. شاہ اقبال صاحب یہ بتائیے گا, ابھی دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے, سننے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ اب نہ ہرمز کا اگر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو بات کسی طرف بن سکتی ہے. اس پہ چائنا نے بھی بڑا اسٹرکٹلی اور اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ اگر اس کی ناکہ بندی کی جائے گی تو ہم بھی افیکٹ ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وار ہے یہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ وہ لے چکی ہے, یہ بات پورے خطے کو لپیٹ میں لے چکی ہے, صرف نظر نہیں آتی, یعنی ہر ملک اس میں باقاعدہ طور پر متاثر ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈرشپ کے اوپر کوئی جان نثار نہیں کرتا, اس کا جو ماضی ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا اہم نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا اہم نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ جس کھے سے مجسر نہ ہو دھاکان کو روزی, اگلا فکر ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے. اب مجھے بتائیے ملکوں سے محبت کو کون کیسے کی جاتی ہے جب ہر آدمی اس کا شعری اونرشپ سمجھے کہ میں اس کا اونر ہوں. بالکل ایسے ہی. اور اس کو رائٹ ملے نا سر. چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کی فصل ہے, اس میں سارے حصے دار ہیں, سارے حصے دار متاثر ہو سکتے ہیں یا فائدہ لے سکتے ہیں, بچائیں گے. ایران کے متعلق لوگوں نے مس کیلکولیشن کی, وہاں 60% PhD. انہوں نے قوانین بنایا کہ کوئی بندہ بھی ان کا جو حکمران ہوگا وہ باہر کے ملک میں اثاثے نہیں رکھ سکتا, اور لیڈر ہوگا تو ایسا ہوگا. ایجوکیشن جو اسٹیٹ کا, ریاست کا اہم ترین عنصر ہے. جی بالکل ایسے ہی. وہ 5 چیزیں ہیں جو ریاست دیتی ہے تب ریاست ہوتی ہے. سب کا جان و مال کا تحفظ ہے, وہاں سوشل سیکورٹی ہے, ایجوکیشن ہیلتھ ہے, اور بعض اس کا نظام موجود ہے کہ پریزیڈنٹ احمدی نیاز 2 دفعہ کے بعد پڑھا رہا ہے کسی سکول میں امریکہ کی طرف. ہم کہتے ہیں کہ رول ماڈل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مذہب کا سہارا لیں, وہ کہیں سے بھی آپ مل سکتی ہے. مجھے پوری سائنسی دنیا میں یورپ کے کئی ممالک جو مسلمان نہیں ہیں, کہ ہم ان سے انسپائر نہیں ہیں, انصاف سے, ملاوٹ سے. انسانیت تو مذہب سے آگے ہے نا. یس. اب یہ ہے کہ ایران اس میں انہوں نے اپنی قوم کو بنایا ہے, وہ قوم ہر آدمی اونرشپ لیتا ہے, یہ میرا ملک ہے, تو جب میرا ملک ہے تو بچائے گا. ان ملکوں کو کوئی نہیں بچاتے جہاں ان کو اونرشپ نہیں. اب آگے آتے
हाँ वजह ये है, इसमें की जो सिचुएशन बन रही है, जो आप फेस शेविंग हमने पिछले प्रोग्रामों में हमारे कई साथी हो जी मुंह छुपा के, उसको क्या है, उनसे आगे होना ही नहीं, उसका टर्नओवर तो खत्म हो गया, इम्पीचमेंट हो जाए। अब भी बेशक जब तक उसे हटाया नहीं जाता, जो हमारी ख्वाहिश है, खुशफहमी, हमें क्या जरूरत है दूसरे मुल्कों के मुदाखल करने की, उस वक्त तक उसको पास इख्तियारात हैं हर किस्म का असला इस्तेमाल करने में। ये चीजों को आपने टाइम गेन करना है। दिस इज द विजन, इसको कलेक्टिव विजडम कहते हैं। कैसे होता है, वो ईरान अकेला करता है, हमारे साथ मिलकर करता है कि ऐसे लोगों से जो इस किस्म के लोगों अनप्रोडिक्टिव, वो बैलेंस ही ना हो, उनसे टाइम गेन किया जाता है नस्लों को बचाने के लिए। और ऐसा ही हो रहा है। ईरान के मतलब जब हम कहते हैं तो ईरान ने एक चीज तो दुरुस्त है, मुझे पता है दुनिया में कोई तारीखी तौर पर मुझे कोई मुल्क या किसी मुल्क का हुक्मरान सरेंडर करने के बाद जिंदा सलामत मुझे बता दीजिए, बेशक चंगेज खान से लेकर हलाकू खान तक आ जाए, जिन लोगों ने उनकी तारीख अलग लिखी, जिन लोगों ने सारा कंप्रोमाइज किया, बेशक उसने किया क्या था इराक का सद्दाम हुसैन, या आखिरकार इवन दन कजाफी साहब ने इसको लपेट दिया एटमी सिस्टम को, क्या वो बचा? दुनिया में कोई नहीं बचता। आखिर में भी जब हलाकू खान बाहर खड़ा हो गया था तो जो आदमी साथ मिले होते हैं आखिर सर उसका काट के ऊपर रखते, कभी भागने से मौत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ईरान के हर बाशिंदे ने समझ लिया, ये समझ इस पर सोचना है कि दूसरे ममालिक की पैरवी करें। मुझे बताइए, जब हम ये कहते हैं हमारे मुआहदे हैं, उन ममालिक के पास उनको फौज बनानी चाहिए थी, पुरानी तारीख है जो कहा गया राघो खान ये खाओ, तो क्या किसी ने मना किया? आपका सोर्स है तो आप अपनी बेहतरीन फौज बनाए। हर मुल्क को चाहिए मुसलमानों को अपने घोड़े तैयार रखें। इस वक्त ईरान ने घोड़े तैयार रखे हुए, मैं ये समझता हूँ जो मर्जी हो जाए, कोई जज्बात नहीं है। हमें आम तौर पर तो यह है कि जाहिर ईरान के साथ हमेशा रिजर्वेशन भी रही, उनकी तरफ से कलमोशन आया, उनकी तरफ से हमारा गवर्नर मुतासर हुआ, लेकिन वो वक्त और है, ये देखेंगे। अब भी उन्होंने तो हमारे पास LNG और सारा पेट्रोल के पाइप रखे हुए हैं ना, इस मौके पर व्हाट वी गेन, क्या हमने कुछ गेन किया है? हमारे जो आर्बिट्रेशन है, हम इसमें अभी तक तेल ले सके हैं, हम तेल नहीं ले सके। सारी दुनिया की सैंक्शन नहीं है उसके ऊपर, रूस भी ले सकता है, चाइना भी ले सकता है। तो इस पर मैं समझ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी कौम को ओनरशिप का एहसास दिलाए। ये भी ताकतवर कौम है, सिर्फ कभी जंगें फौजें नहीं लड़ती, ना लीडर लड़ते हैं, मौका भी है बहुत ताकतवर विजडम वो ये है। एक आदमी अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में तो खास तौर पर है, DC लग जाता है, कमीशन लग जाता है, वजीरा लग जाता है, वजीरा लग जाता है, वो कहता है कि मैं दुनिया का हर आदमी हर चीज अंडा बनाने से लेके एटम बम तक मैं बना सकता हूँ, मैं बहुत अकलमंद, मुझे बहुत कुछ आता है। वजह क्या? पार्लियामेंट किस लिए, सेनेट किस लिए, थिंक टैंक किधर? कई दफा हम कहते हैं कि यार हम जो थिंक टैंक उनको बात करने दो। शायद एक बात से गलती उसकी तो नहीं है ना, बाकी भी तो सारे फिर यही कहते हैं हाँ जी आप कर सकते हैं, आप अंडे से एटम बम तक बना सकते हैं ना। ये खुद ऑफिसर ने पूछा, DC को आगे तहसीलदार कह रहे होते हैं सर आपसे बड़ा तो कोई ताकत ही नहीं दुनिया में। मैं इसके सिस्टम के तो ये लफ्ज कह रहे होते हैं, वहां सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वजह ये है कि जब जाहिर हवाई तो यही कहेंगे, बल्कि आप किसी को मुशावरत से, आप साथ मिलाने से आपके ऊपर जिम्मेदारी जो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दिस इज माय पॉइंट। जी डॉक्टर साहब, अब आप बताएं कि अंडे से लेके एटम आप क्या समझते हैं कि आप ना ये माइंडसेट है, ये असल सही कह रहे हैं, बिल्कुल टारगेट्स असल और है जो अचीव करने हैं अमेरिका ने? देखिए सर, आबनाए हुर्मुज़ जो है ना, ये तो असल इशू नहीं है, ठीक है, ये इशू बनाया गया है। और ये कब बनाते हैं? जब हम देखते हैं कि इस पे कमजोर हो गए हैं तो वो फौरन यूरेनियम की बात शुरू कर देते हैं। यूरेनियम पे आके पता लगता है कि नहीं जी, यूरेनियम तो हम जो है ना वो उसकी अफजूदगी मजीद नहीं करेंगे और उसको एटम बम में तब्दील नहीं करेंगे, फिर एकदम आबदाए हुर्मुज़ पे आ जाते हैं, कोई ना कोई इशू बना लेते हैं। जी बिल्कुल, ये कभी जो ना कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाला जो है ना एक ये है कि एक समझ लें कि अलामती तौर पे, और ये भी याद रखिएगा, आज ये लिख लें, मैं आपके तवज्जुह से ये कह रहा हूं और क्लेम कर रहा हूं कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान का था, ईरान का है और ईरान का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको तब्दील नहीं कर सकेगी। नंबर एक, ये बात है। यूरेनियम की बात है वो ईरान ने मान ली हुई है। मैं नहीं समझता कि वो 99% जो अमेरिकन डिमांड है अबाउट द यूरेनियम, सिवाय एक नुक्ते के कि जी हमारे हवाले कर दो, बाकी सारी मान ली हो रही। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। कोई और चीज ऐसी नहीं है जो यूरेनियम। डॉक्टर शायद वो पहले भी मान चुके हैं,
پہلے مانی تھی لیکن پہلے سر مانی تھی جی صاحب مانی تھی پہلے، لیکن وہ ایک اس میں جو امینڈمنٹ انہوں نے کی نا کہ جی یہ اس کی جو ایک خاص مقدار ہے نا وہ بھی ہمارے حوالے کی، اس کو بھی انہوں نے کر دی ہم کسی اور ملک کے حوالے کر سکتے ہیں اس کو، یا اس کو رکھ سکتے ہیں. ایک بات تو آپ کی ایگری کر چکے نا، اگر آپ کو میں نہیں دیتا تو شاید پاکستان نے بھی اس میں پاکستان نے بھی والنٹیئرلی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ہم اس کو یہ رکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 99% وہ بھی ہے، لیکن وہ جو ہی 99% پتہ لگتا ہے یہ حل ہو رہا ہے وہ آپ نئے حرمز پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ میں اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں سر، میں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہیں جو فیس سیونگ ہے نا چھوٹا لفظ ہے، انہیں جان چھڑانا مشکل ہو رہی ہے اور یہ ہوگی. یہ دیکھیں ایران نے جنگ میں اتنی بڑی فتح حاصل نہیں کی، دن بہ دن مزید پھنستے جائیں گے. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جی کہ جنگ میں ایران نے اتنی بڑی فتح حاصل نہیں کی، نقصانات اٹھائے ہیں، لیکن یہ مذاکرات میں جتنا بڑا فائدہ ایران کو مل گیا ہے دنیا کی تاریخ میں کسی کو مذاکرات میں ملا ہوگا. توثیق جو کی ہے جنگ بندی کی ایران نے نہیں کی، نہیں کی بالکل، وہ امریکہ نے کی ہے. اور کیوں کی ہے؟ کیونکہ ایران نے ان مذاکرات کے دوسرے دور میں پاکستان آنے سے باقاعدہ انکار کیا. اتنی بڑی ہمت، اتنا بڑا کمال یہ دنیا کا کوئی شخص سوچ نہیں سکتا تھا اس پہ شرط. اچھا دوسری ایک اور بہت بڑا پہلو، بہت افسوسناک پہلو ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم اسے چتراہٹ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں چتراہٹ کیا ہوتی ہے؟ چتراہٹ ہوتی ہے کہ آپ دنیا کی خوشحالی، انسانوں کی ترقی کے لیے، انسانوں کی زندگیوں کی بحالی کے لیے کام کریں، نہ کہ آپ انہیں اجاڑنے کے لیے کام کریں. اور اس پہ باقاعدہ کل ایک پروگرام ہوا ہے اور محمد مالک جیسے ایک اینکر نے اپنے پروگرام میں 1 گھنٹے میں اس پہ بات کی ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک امریکن پی ایچ ڈی اسکالر اور وہاں بہت ساری بکس لکھ چکے ہیں، انہوں نے اس کو کنفرم کیا کہ جی اس پر بہت زیادہ جو ہے نا جوا ہوا ہے اور شرطیں لگی ہیں کہ اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے انہوں نے اتنے پیسے ڈالرز کما لیے، اتنے بجے یہ ہوگا اور اتنے ملین ڈالرز ان کے بیان کے چند منٹ کے بعد کما لیے ٹرمپ کے. تو ایک باقاعدہ یہ ایک چارٹ شیٹ تھی کل، اور یہ ہمارے پاکستان کے چینلز پہ نہیں دنیا بھر کے چینلز پہ اس پہ بات ہوئی ہے. اور یہ پروو ہے نا یہ چیز کہ بہت سارے ملینز ڈالرز کچھ پرسنالٹیز نے بنائے جن کا کسی نہ کسی طرح تعلق جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بڑا افسوسناک ہے، اس کو چتراہٹ نہیں کہا جا سکتا. اور دوسرا یہ انداز چتراہٹ والا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگر چتراہٹ ہوتی نا تو پھر یہ مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان اسلام آباد میں جو کہ طے تھا، جس کو اب جمعۃ المبارک کے کہہ رہے ہیں کہ جمعہ والے دن ہوگا اسلام آباد میں، وہ ہو چکا ہوتا. ایران نے اس کو ریفیوز کیا. یہ آپ نے بھی خبر دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان نہیں آنا. کیا پاکستان نے اس میں انہیں کہا نہیں ہوگا کہ آپ آئے؟ کہا ہوگا، نہیں آئے. وہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آدھا مذاکرات جیت لیے، جیت چکے ہیں، وہ اپنے سٹینڈ لے. ان کو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، مذاکرات کی ضرورت امریکہ کو. یس، اب یہ تو انہوں نے آدھی فتح تو حاصل کر لی نا مذاکرات میں. اب تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا لینا اور کیا دینا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اس میں بہت کچھ دینے کے لیے تیار اگر بھی ہے. ایران کو امریکہ سے زیادہ ضرورت ہوتی تو وہ ان سے پہلے کہتا ہاں جی ہم حاضر ہیں، ہم آ رہے ہیں. ان کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات پہ سٹینڈ ہے اور ضرورت امریکہ کو. سر میں اس میں آخری پوائنٹ آپ کو کرتا ہوں کہ یہ ایران جو ہے نا سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا سوائے 2 چیزوں کے. نمبر 1 اپنی عزت، وہ نہیں دے گا، اور نمبر 2 آپ نئے حرمز، یہ بھی نہیں ملے گا. یہ کسی کو نہیں ملنا. یہ اب ایران کے پاس ہے، اس کے پاس رہے گا، اور وہ اس کو جس طرح پہلے یوٹیلائز کر رہے تھے اس سے ذرا مختلف انداز میں یوٹیلائز کریں گے، کیونکہ اس کی اتنی اہمیت اس کی اکانومی وائز جو ہے نا خود امریکہ نے پیدا کر دی ہے کہ اب اس کی جن لوگوں کو نہیں بھی پتا ان کو بھی پتا لگ گیا. سر پتہ لگنے کے علاوہ اس کی ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی نا اس جگہ کی. آپ دیکھیں اب وہاں عراق جو ہے اس کے جہاز تیل کے بیچنے کے لیے وہاں سے نہیں گزر سکتے. عمان جو ہے وہ اگر تھوڑا بہت فری تھا تو پھر بھی اس کا جو پچھلا حصہ سال لگتا ہے. کویت اپنا تیل اس کے بغیر نہیں بیچ سکتا اس طرح. تو یہ چیزیں جو ہے نا، اور ہم خود اس سے محروم. ہاں یہاں میں ایک آپ کے پروگرام سے ایک اور بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. اقبال شاہی صاحب نے جو آنرشپ کی ایک بات کی نا، آئی ریئلی لائک دس پوائنٹ. اور یہ چاہیے کہ ہر پروگرام میں اس کو آنرشپ کے پوائنٹ پر ڈسکس کریں. پاکستان کی ایک زبردست کریڈیبلٹی ہے کہ یہ سالس بن کے ابھرا ہے دنیا میں. دنیا کے 172 ملکوں میں اس وقت جو ملک سالسی کی ہمت کر سکا، ہمت دکھا سکا ہے، وہ پاکستان. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کریڈیبلٹی پاکستان کی ہے. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کریڈیبلٹی کو تاریخ میں سنہرے حروف سے کیسے لکھوانا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ سر، اونلی ون وے، کہ اسی سالسی کے دوران ایک ہم ٹرمپ صاحب سے یہ بھی ٹویٹ کروا لے جہاں وہ توسیع بندی کی تعریفیں کر رہے ہیں، ہماری اور اقدامات کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی آپ بھی بھارت کی طرح ہمارا جو اصلی دشمن ہے، اور چین کی طرح اور روس کی طرح ہم ایران سے تیل لے سکتے ہیں. ہمیں بھی اس بات کی اجازت دے
کہ وہ جو ہے نا ہم اسی ثالثی کے خالد چودھری نہ کھیلے کوئی کام دیکھیں جی میں تو کریڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کریڈیبلٹی کو خالی اشتہارات میں, ڈاکٹر صاحب ہمیں ضرورت ہے ایگزیکٹلی جی, آپ نے کریڈیبلٹی کو اشتہارات اور نعروں میں تو نہیں رکھنا نا, آپ نے اس کو کہیں اپنے قوم کے لیے آپ نے کوئی ذاتی کریڈیبلٹی تو نہیں ہے یہ. اس کو اگر آپ کہیں کہ کل کو جی یہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی ذاتی کریڈیبلٹی بن گئی تو تاریخ یہ کہے گی نو. اگر آپ کہیں جی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے بہت زیادہ ہے, لیکن ذاتی کریڈیبلٹی از دی کریڈیبلٹی آف پاکستان. تو پاکستان کی جب کریڈیبلٹی ہوگی تو پاکستان کے اداروں کی کریڈیبلٹی ہوگی. اور اس بات کو آپ نے اگر سچائی کے طور پر تاریخ میں درج کروانا ہے, اس کو سنہرے حروف سے لکھوانا ہے, اس کا کوئی ایک الگ باب بنانا ہے, تو آپ کو یہ اسی موقع کے اندر اس ثالثی کے دوران یہ جسارت کرنا پڑے گی, یہ کوشش کرنا پڑے گی کہ آپ پاکستان کے لیے سستی گیس, ایران پاکستان پائپ گیس لائن کے ذریعے, اور سستا تیل دونوں حاصل کریں آپ, تاکہ ہر فیملی, ہر افراد کی ضرورت ہے گیس اور پیسہ. مر گئے ہیں, پس گئے ہیں, لٹ گئے ہیں, کٹ گئے ہیں, لوگوں نے اپنا بچے تک بیچ ڈالے ہیں بجلی کے بل دینے کے لیے. لوگ ذلیل ہو چکے ہیں. زیورات گزشتہ برس کی بات کرو, ابھی تو یہ گرمی چڑھ رہی ہے, ابھی تو موسم گرما نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا ہے. ابھی جو ہی یہ 42 سے اوپر جائے گا وہ آپ دیکھیں کیا حالات ہوں گے, بجلی کی قیمتیں زیادہ. اس میں امریکہ سے کیا توقع رکھتے ہیں, تو ہمارے اپنے آئی پی پیز ہیں. لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر جو بار ہے وہ تو یہی ہے نا, ہمارے اوپر سینکشن جو ہے. اقبال صاحب کی بات ٹھیک ہے نا کہ یہ تو ہمارے حکمرانوں کے, جب ہمیں دیکھیں نا 18,000 ایران پر سینکشنز لگی تھی, بات کر رہے ہیں آئی پی پی. دیکھیں ہمیں 18,000 کی ضرورت ہے, ہم نے 40-45,000 کے معاہدے کر لیے ہیں, ہم ان کو پے کرتے جا رہے ہیں. اب تھوڑے سے ہم دینے کو تیار ہیں. آئی پی پیز کو آپ آج بچا لیں گے, آئی پی پیز کو آپ 2028 تک بچا لیں گے, آئی پی پیز کو آپ 2030 تک بچا لیں گے. یہ آج لکھ لیں بات کہ آئی پی پیز کا کچا چٹھا کھلنا ہی کھلنا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہیں, ان رقوم کا آرڈر ایک دن ہونا ہی ہونا ہے. یہ ناجائز کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی؟ یہ تو وہی لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں, قومی اسمبلی کی بات کی جائے, صوبائی اسمبلی کی بات کی جائے, اگر بیک فٹ پہ چلے جائے. میرے دونوں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں تا تریاق ازراق ابوردہ شد, یعنی ایک تو تاخیر اتنی ہو چکی ہوگی جی, تو وہ بڑی مایوس کن صورتحال ہوگی. اس میں جیسے کوئی ہو نہ ہو میرے خیال کوئی فائدہ نہیں, لوگوں کی ذاتی جو اکانومیز ہیں وہ تباہ چکی ہوں. لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب سے میں 100% متفق ہوں کہ ان کا ایک نہ ایک دن تو کچا چھٹا سامنے کھلنا ہے. یہ باتیں کتنی دیر تک آپ, یہ اولیگرکی جو اوپر بیٹھی ہے ہمارے, وہ اولیگرکی نے بھی انصاف ملنا, انصاف نہ ملنے کے بعد ڈیلیڈ جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. وہ ہمارے ہاں تو جسٹس ڈیلیڈ ہی رہا ہے سن 47 سے لے کے آج تک. آپ پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ہاں قوانین ہی دیکھ لیں, اینٹی کرپشن کے ڈاکٹر صاحب نے سارا جو اسٹڈی کیا ہوگا, لکھتے بھی رہتے ہیں کہ پہلے آپ کی اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ تھی, پھر اس کو ایف آئی اے بنا دیا گیا, پھر اس میں لیونگ بیونڈ اسٹینسیبل مینز آ گئے, پھر اس سے مطمئن میں پھر احتساب بیرو آ گیا, پھر میرے ہم نام جو سیف الرحمان تھے, پھر اس کے بعد نیب آ گیا, اس کے وہی لیونگ بیونڈ اسٹینسیبل مین کو پالش کر کے سیٹس بیونڈ مینز بنا دیا. اور پھر اینٹی کرپشن جو بتاتے خود میرے ساتھ جتنے ٹاپ لائرز آگے انٹرویو دیتے رہے میرے پاس, وہ کہتے جی ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا جو لا ہے, کیوں جی وہ بہترین ہے, آپ تو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے اس وقت تک کسی ملزم پہ جب تک آپ پورے شواہد اکٹھے نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. تو میرا مطلب ہے کہ اینٹی کرپشن کے جو لاز جب ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کی پراپر افیکٹو امپلیمنٹیشن مشینری سسٹم بنے کرے گا, ادروائز تو آپ لا کے اوپر لا بنا دیں گے, کتاب کے اوپر کتاب چھپ جائے گی. کون کروائے گا جن لوگوں کے خلاف اپلیکیشن؟ وہ تو پھر جیسے ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایگری کرنا چاہیے, درخواست دینے والے کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہاتھ جوڑتا ہے بھائی جان کے ختم کر دیں. باپ یہ کہتے ہیں مجھے بتائیے بات کیا کہ ٹائم ختم ہو گیا. اس وقت اینٹی کرپشن کے ٹوٹل آپ جہاں جہاں ڈسٹرکٹ ہیں, ہیڈ کوارٹر ہے, ایک بھی مجھے اپلیکیشن کسی سی ایس پی کے خلاف بتا دیں, ایک انکوائری بتا دیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سی ایس سی کے خلاف, پٹواری کے خلاف, کلرک کے خلاف, یہ یہاں تو میں سمجھتا قانون جو ہے وہ تو سب لوگوں کو پتا ہے, لوگ ڈرتے بابا عدالتوں میں نہیں جاتے. یہ ساری عدالتیں سن رہی ہیں, سپریم کورٹ بھی سن رہے ہیں. ایک کسی ملک میں 2 سپریم کورٹ بھی ہوتے ہیں, 2 ہائی کورٹ ہوتے ہیں, اور 5 عدالتیں ہوتی ہیں. آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, ایک تو ریویو آپ نے کرنا ہے متعلقہ ادارے کے فیصلے کے خلاف, اس کو ریونیو لگا لیں, اس کے بعد آپ سول کورٹ میں وہی کیس, اینٹی کرپشن میں وہی کیس, ٹائم شارٹ ہے, میں آپ کو آج کی باقی موت سے وہی کیس,
میں وہی کہ وہی صاحب بالکل۔ میاں صاحب آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک آفیسر ہے سرکاری آفیسر، انہوں نے رشوت لی ہے 50 لاکھ اپنے اکاؤنٹ میں، بندہ کہہ رہا ہے 1 سال سے میرا کیس چل رہا، اب وہ کیا ثابت کرے کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے ہیں، آپ یہ بھی نہیں پروف کر سکتے میں نے آپ تو ایسا میں کہتا ہوں یہ کہ شک کا فائدہ ہے نا تو خدا کے واسطے یہ آپ نے ہرمز تو بھی بڑی چیز یہ شک کا فائدہ صاحب اس کو 2 لفظ شک کا فائدہ ماڑے کو چھوڑنا نہیں اور تگڑے کو پکڑنا پکڑنا نہیں، یہ ہمارا یہ ٹوٹل فلسفہ ہے، یہ ہمارا یہ چل رہا ہے. آپ ہمارے اداروں کا یہ جی فلسفہ ہے. ٹوٹل جی اچھا میں اگر صاحب لاسٹ میں مجھے یاد آ گیا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. 1992 میں لاہور کیٹ میں تھا، وہاں جس علاقے میں میں لگا بھی نہیں تھا وہاں کا ایک کیس کورٹ میں چل رہا تھا اینٹی کرپشن. اچھا مجھے ویسے بلا لیتے تھے، کبھی وہ سپیڈ تیز ہو جاتی تھی، کبھی منٹ تاریخ نہیں پڑتی تھی. 26 سال کیس چلتا رہا اور مجھے 26 سال بعد باری آئی کہ میں وہاں نہیں لگا ہوا، اس تاریخ پر میں جاتا تھا. اب جج صاحب نے کہا کہ پٹواری کو بلایا، انہوں نے مر چکا ہے. پھر آواز گرداور کے تو وہ بھی مار چکا ہے، انہوں نے کہا نائب سیل وہ بھی مار چکا ہے. اچھا مدعی کے درجے وہ بھی مار چکا ہے. حقیقت ہے، میں سامنے بات کر رہا ہوں کیمرے. پھر انہوں نے کہا جی جس کے اوپر الزام ہے وہ کدھر ہے؟ وہ بھی مار چکا ہے. تو مجھے کہا آپ کون ہے؟ میں کہ میں زندہ ہوں. میرا قصور اور میں وہاں لگا وہ کیس فائل 26 سال بعد نہیں آپ نے کہا میرے کو نہیں مارنا جناب. میں نہیں بات کرنی تھی کرنا. نہیں دیکھیں نا، جو زندہ ہے اس کا قصور نہیں ہے، جو قصوروار تھے جن کو انصاف چاہیے تھا وہ مر چکے ہیں. سر ایسا ہی سر سسٹم لڑک رہا ہے، ڈاؤن جا رہا ہے. 40% سے زیادہ لوگ آپ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں سر. بات کریں جی زیادہ سر دیکھیں ٹھیک یہ نہیں کرنا چاہتے، کرے گا تب سوال آئے گا نا کون ہم کر رہے ہیں. جب وہ کرنا ہی نہیں چاہتے جنہیں ٹھیک کرنا ہے تو پھر وہ کیسے ٹھیک ہوگا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ بات جو ہے نا اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ جی خط غربت سے کم جو لوگ ہیں وہ صرف 28 نہیں 40% سے اوپر لوگ چلے گئے. ٹھیک ہے بس 2 ٹائم کھانے کا 50% نہیں سر 40% سر اس کے بعد آپ کو جو اعداد و شمار حکومت پاکستان نے بنائے ہیں آپ وہ بھی پریشان ہوئے ہیں. وہ چند ہزار 8,000 روپے بنایا ہے. اس کے بعد سر جو 8,000 روپے کماتا ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں ہے. 8,000 روپے یہ لوگ ایک دن کا خرچہ بھی نہیں ہے. سر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کئی ہزار لوگ ہیں جن کی دوری شہریت ہے اور وہ انتہائی 1.5 مضبوط پوزیشنز پر ہیں. نئے 1.5 لاکھ بندوں کو نکال رہے ہیں. ہاں وہ مطلب ہے کہ وہ مضبوط پوزیشنز پر 1.5 ہیں. لاکھ بندے کو نکال رہے ہیں سرکاری 1.5 لاکھ بندوں کو نکال دیں، اسامیاں ختم کر دیں. دوسری بات آپ یہ دیکھیں سر کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون بھی بے روزگار ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہاں سر آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ سارے قوانین بنا لیے جی کہ ہمیں وہ استثناء چاہیے، مان لیا آپ کو چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی تو قانون ایک بنا دینا کہ باہر نہیں جا سکتے حکومت کے بعد. آپ استثناء لے لیں لیکن رہے تو یہی مسئلہ یہ ہے کہ استثناء لے کے بھی خواہش یہی ہے کہ حکومت ختم ہوتی اس کے بعد بھی وہ کچھ لینا چاہیں گے تو وہ لے سکتے ہیں. نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ میں روک سکتا ہوں، نہ ہی ان کو یہ نظام روک سکتا ہے. وہ لے سکتے ہیں. بس سر یہ پھر کالونیل نظام ہے، یہ ہے ہی ان کے لیے، انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے. اور اب جو ہے نا ڈاکٹر وہ صاحب تھینک یو ویری مچ، شاہد اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ، میاں صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین گفتگو میں واضح ہو چکا ہے کہ پورے خطے میں جو صورتحال ہے وہ نازک ہے. اس میں ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. جس طرح ایران کی بات کی تھی تو ایران ایک قوم بن چکا ہے، اس لیے انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے اور سپر پاور امریکہ جس کو کہتے تھے اس کا دفاع بھی کیا ہے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ